سوال یہ تھا کہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یا قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دینی امور کی اجرت لینا جائز ہے؟ کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے تو اس میں 27 آیتیں ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ دینی امور کی اجرت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی ہر پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ اس کا اجر میں اللہ تعالیٰ سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے تو واضح ٹھیک ہے مفتی رشید صاحب، دینی امور کے لیے اجرت لینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ دیکھیں اصولی طور پر تو اس پر جو فتویٰ ابتدا میں رہا ہے وہ یہی تھا کہ طاعات کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. بعد میں چونکہ احادیث اس طرح کی موجود ہیں، قرآن حدیث ہے کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا، القرآن اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، مجھے حدیث کے الفاظ ابھی یاد نہیں ہیں. تو اس طرح کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعد میں اس پر فتویٰ دیا گیا کہ اجرت لینا، مثلا کوئی آدمی امامت کر رہا ہے، کوئی آدمی قرآن کریم کسی کو پڑھا رہا ہے، ٹیچنگ کر رہا ہے، تدریس کر رہا ہے، تو اس طرح کی وہ طاعات جن کا معاشرے کے اندر برقرار رکھنا آپ سمجھیں کہ اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر فرض نماز ہے، قرآن کریم پڑھنا پڑھانا ہے، تو اس طرح کی طاعات پر اجرت لینا جائز ہے. لیکن وہ طاعات جن کا وجود اسلام کی بقا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، تو ان کے لیے اس پر اجرت لینا اس کے جواز کا فتویٰ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، مؤذن کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے. در حقیقت ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں اجڑ جائیں، ادارے اجڑ جائیں، مدارس. ظاہر بات ہے فی سبیل اللہ کون کام کرے گا؟ میرے بھی اپنے بچے ہیں، ہر کسی کی بھی ضروریات ہیں. نماز پڑھانے والا جو امام ہے وہ نماز کے پیسے نہیں لیتا، احسنت، وہ وقت کے پیسے لیتا ہے. یعنی مجھ پر نماز فرض ہے، لیکن یہ تو فرض نہیں ہے نا کہ میں جی ٹی وی کی مسجد میں ہی آ کے پڑھوں. میں جہاں بھی ہوں اپنا کام کرتا ہوں، جہاں وقت ہوا میں نے وہاں نماز. اب جب میں اگر باہر جانا چاہتا ہوں، پنجاب جانا چاہتا ہوں کہیں، انتظامیہ کو پہلے درخواست لکھوں گا، چھٹی منظور کراؤں گا. میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی، اگر میں 1 ہفتے کی بجائے 15 دن بعد آیا تو مسجد میں کوئی دوسرا امام آیا کھڑا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو اس کے ساتھ سلوک ایسا کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ملازم ہے، امام نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کو بتاتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک عالم ہیں پنجاب میں، ان سے کسی نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنی بڑی مسجد ہے، ہمیں امام خطیب ایسا چاہیے بہترین قاری ہو، مصری قاری طرز پر پڑھتا ہو، نیک ہو، صالح ہو، بہت ساری چیزیں، اور ہمارا علاقہ بڑا غریب ہے اور لالچی نہ ہو، یہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ پھر حضرت جبریل امین ہی ادھر آ سکتے ہیں، باقی تو یہاں جتنے ہیں وہ سارے ضرورت مند ہیں. ان کے بچوں کو دہی بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، روٹی بھی لیں گے، کپڑا بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے. یعنی لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں. اچھا صرف مولوی کے اوپر یہ حجت کیوں ہے؟ جی مسجد بنانا ثواب کا کام نہیں ہے؟ جی مزدور کو کیوں نہیں کہتے کہ تو مسجد بنوا رہا ہے، کیوں مزدوری مانگتا ہے؟ سیمنٹ والے کو کیوں نہیں کہتے تو سیمنٹ دے رہا ہے مسجد میں، اس کے بھی پیسے مانگتا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے. سریے والے کو کیوں نہیں بولتے؟ جب یہ سارا کچھ بن جاتا ہے، اب امام آ گیا، اب یار تو نماز پڑھا ہے، تو پیسے لے رہا ہے. عمرے پہ لوگ ابھی جائیں گے، عمرے پہ جا رہے ہیں، رمضان میں جا رہے ہیں، بولے پی آئی اے کو کیوں ٹکٹ لیتے؟ ہم تو نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں. بس جو سوال کیا گیا ہے خاص طور پہ اس کا جواب میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جو کوشچن کیا گیا ہے آپ اس کے بعد یہ کر لیجئے گا میراث کا سوال بھی. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کے ہر نبی نے یہی فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور ایک جگہ فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا پیغام پہنچاتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ دین کی دعوت پر اجرت طلب کرنا یہ شرعاً حرام ہے. یعنی میں آپ کو قرآن سکھاؤں اور اس شرط پہ سکھاؤں کہ تم مجھے اتنے پیسے دو گے، تو ظاہر ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھیے کہ باقاعدہ طور پر مجاہدین فی سبیل اللہ کی آپ نے تنخواہیں مقرر کی، آپ نے ججز کی تنخواہیں مقرر کی. تو جس طرح مفتی صاحب نے اور قاری صاحب نے فرمایا، میں اسی بات کو اس کی تائید کرتے ہوئے میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ انبیاء علیہ السلام جن کا ریفرنس قرآن مجید کے حوالے سے دیا گیا، وہ خالص کار نبوت پر انبیاء علیہ السلام کا دعوت پہنچانا، اللہ کی طرف سے وحی کے پیغام کو آگے پہنچانا.
اب جو ہمارے ہاں اجارہ ہو رہا ہے وہ وقت کا اجارہ ہو رہا ہے، یعنی وہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھانے کی اتنی براہ راست اجرت لے رہا ہوں. اچھا انبیاء ویسے خود کام کر کے خود کماتے بھی تو تھے؟ یقینی طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کسب فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مقام سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ قراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور نہایت ہی نڈھال کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا؟ تو کہا گیا کہ یہ متوکلون ہیں، توکل کیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لا بل متأکلون، یہ لوگ تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی آ کر ان کے منہ میں کچھ کھانے کے لیے کچھ دانے اور کچھ لقمے ڈال دے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بڑے بڑے خطبہ جب کہیں جلسے میں جاتے ہیں تو 1-1 لاکھ روپے کی فیس رکھتے ہیں، اور جب تک ان کے اکاؤنٹ میں وہ ہزاروں لاکھوں روپے داخل نہ کیے جائیں وہ نہ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں نہ خطاب کرنا چاہتے ہیں. بلکہ ایک صاحب تو ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں آئے ہوئے تھے، جب وہ یہاں دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو ان کا کہنا تو یہ تھا کہ پی آئی اے نے میرے تمام تر یعنی جو ویٹ ہے اس کو 500 kg کو اس میں سے انہوں نے مائنس کیوں نہیں کیا، کہ پورا 1000 کو انہوں نے یعنی مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کو آف کیوں نہیں کیا. تو گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے اوپر بطور شرط پیسوں کو عائد کرنا نہیں چاہیے. کل قیامت کے دن یہ عمل حجت بن جائے گا. اور یہ جو بڑے بڑے نعت خواں اور خطبہ اس وقت شرط کے طور پر کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈالو تو پھر ہم جو ہے وہ نماز کے لیے آئیں گے یا تمہارے یہاں خطاب کریں گے. جہاں تک تعلق ہے نماز کا، نماز ایک ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین پر ایسا اجارہ کرنا جو وقت کا اجارہ ہو یہ شرعاً جائز ہے، اور یہ جو باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں.